وادی مہران کی خاک ہزاروں سالوں کی تاریخ اپنے سینے میں چھپائے خاموش لیٹی ہے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں موئنجو دڑوں کی اینٹیں بولتی ہیں اور مقلی کے مقبرے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ لیکن سندھ کا حسن صرف بادشاہوں کے قلعوں تک محدود نہیں، بلکہ اس کے سینے پر وہ نجی محلات اور حویلیاں بھی سجی ہیں جو کبھی یہاں کے سرداروں کی آن، بان اور شان کا نشان ہوا کرتی تھیں۔ جیکب آباد کی تپتی دھوپ اور اپر سندھ فرنٹیئر کے سخت جان ماحول میں تاجو ڈیرو نامی گاؤں کے بیچوں بیچ ایک ایسی ہی داستان ایستادہ ہے جسے دنیا سردار لال محمد خان اوڈھو کی حویلی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ محض اینٹوں اور گارے کا ڈھیر نہیں، بلکہ یہ ایک پورے عہد، ایک پوری تہذیب اور ایک سردار کے انوکھے خواب کی تعبیر ہے۔ ذرا تصور کیجئے 20ویں صدی کے آغاز کا وہ دور جب انگریزوں کا نہری نظام جیکب آباد کی بنجر زمینوں کو سونا بنا رہا تھا اور مقامی سرداروں کی دولت اور طاقت عروج پر تھی۔ ایسے میں سردار لال محمد خان اوڈھو نے ایک خواب دیکھا، ایک ایسا گھر بنانے کا خواب جو صرف رہائش گاہ نہ ہو بلکہ ان کے جاہ و جلال کا مظہر ہو۔ کہا جاتا ہے کہ سردار صاحب کا ذوق مشرق اور مغرب کا ایک حسین سنگم تھا، شاید اسی لیے ان کی تعمیر کردہ اس حویلی میں سندھ کی روایتی ثقافت کے ساتھ ساتھ برطانوی نفاست بھی جھلکتی ہے۔ جیسے ہی آپ اس حویلی کی کمپلیکس میں داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے اوطاق آپ کا استقبال کرتی ہے۔ یہ مردانہ نشست گاہ جہاں کبھی سیاسی فیصلے ہوا کرتے تھے اور فیصلے صادر کیے جاتے تھے۔ اس کے ماتھے پر لگی ہالہ اور نصر پور کی نیلی اور فیروزی کاشی ٹائلیں آج بھی آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ سکھر سے خاص طور پر تیار کروا کر منگوائی گئیں مولڈڈ اینٹیں اور ان پر کی گئی ہندسی اشکال کی چنائی دیکھنے والوں کو ورتائے حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اس اوطاق کی دیواروں پر بنے ہوئے فریسکوز اور چھتوں پر لکڑی کا کام اس دور کے کاریگروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس حویلی کا سب سے پراسرار اور شاندار حصہ وہ ہے جسے وڈی ماڑی کہا جاتا ہے۔ یہ زنانہ خانہ تھا، یعنی گھر کی خواتین کی سلطنت۔ چاروں طرف سے بلند و بالا دیواروں میں گھری یہ عمارت رازداری اور پردے کا ایک ایسا قلعہ ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سندھ میں لکڑی کی کمیابی کے باوجود یہ پوری عمارت بنیادی طور پر لکڑی کے ایک دیو ہیکل ڈھانچے پر کھڑی ہے۔ اس کے اندر بل کھاتی ہوئی وہ طویل سیڑھی جو آج بھی چلنے پر چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتی ہے، انسان کو ماضی کے جھروکوں میں لے جاتی ہے۔ کمروں میں موجود آتش دان اور مغربی طرز کا فرنیچر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں بسنے والے مکین مجدد دنیا سے بھی کٹے ہوئے نہیں تھے۔ حتیٰ کہ یہاں ملنے والا ایک بار کاؤنٹر اور پرانی بوتلیں اس دور کی رنگین اور پرتعایش شاموں کی یاد دلاتی ہیں۔ اور پھر اسی جدیدیت کے پہلو میں کھڑا ہے ایک چاوڑو، یہ صحرائی جھونپڑی نما کمرہ جسے پکی اینٹوں سے شاہانہ انداز میں بنایا گیا۔ یہ بتاتا ہے کہ سردار لال محمد خان چاہے کتنے ہی جدید کیوں نہ ہو گئے ہوں، ان کے پاؤں اپنی دھرتی اور اپنی مٹی سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ چاوڑو سخت ترین گرمی میں بھی ٹھنڈک کا احساس دیتا تھا، جو قدیم سائنس کا ایک شاہکار ہے۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ لی۔ جو حویلی کبھی قہقہوں اور رونقوں کا مرکز تھی، وہ خاموشی کی چادر میں لپٹ گئی۔ زمین سے اٹھنے والے سیمو تھور کے زہر اور 2010 کے قیامت خیز سیلاب نے اس کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دیواریں گلنے لگیں، چھتیں گرنے لگیں اور وڈی ماڑی کی نایاب لکڑی دیمک کی خوراک بننے لگی۔ یہ عظیم ورثہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور کھنڈر بننے کے قریب تھا۔ لیکن داستان ابھی باقی تھی۔ جب امید دم توڑ رہی تھی، تب انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ یعنی EFT نے مسیحا کا کردار ادا کیا۔ 2011 سے لے کر اب تک ماہرین کی ایک ٹیم نے اس کی رگوں میں زندگی دوڑانے کی کوشش کی۔ ایک ایک اینٹ کو جوڑا گیا، حالانکہ کاریگروں نے دوبارہ کاشی گری کے رنگ بھرے اور گرتی ہوئی چھتوں کو نئے شہتیروں کا سہارا دیا۔ یہ بحالی کا سفر آسان نہیں تھا، کہیں اصالت پر سوال اٹھے تو کہیں مشکلات آئیں، لیکن آج یہ حویلی پھر سے سانس لے رہی ہے۔ آج تاجو ڈیروں کے کھیتوں کے درمیان کھڑی یہ عمارت اپنے موجودہ وارثوں خصوصاً DIG جاوید عالم اوڈھو اور ان کے خاندان کی ملکیت میں ماضی اور حال کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سردار لال محمد خان اوڈھو کی یہ حویلی صرف ایک عمارت نہیں،
ये एक टाइम मशीन है जो हमें बताती है कि हम कौन थे, हमारा हुनर क्या था और अगर हम चाहें तो अपने विरसे को किस तरह बचा सकते हैं। ये सिंध के माथे का वो झूमर है जिसकी चमक वक्त की धूल में धुंधला तो सकती है मगर कभी खत्म नहीं हो सकती।